الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا 12واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے حاضی کے متعلق۔ کل ہم نے متعلق چند مثالیں پڑھی تھی، چند جملے جس میں حاضی کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا گیا تھا، وہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج مزید کچھ الفاظ پڑھیں گے۔ تو دراجۃ انس حاضی، اب دراجہ جو ہے وہ سائیکل کو کہا جاتا ہے، چونکہ دراجہ ایک مؤنث ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس میں اشارہ مؤنث کا لانا پڑے گا۔ الدراجۃ انس حاضی، کیا یہ دراجہ، یہ سائیکل انس کی ہے؟ دراجہ سائیکل کو کہا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل کو عربی میں دراجۃ الناریہ کہا جاتا ہے، دراجۃ الناریہ، تو اس کو موٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ لا حاضی دراجۃ عمار، نہیں یہ دراجہ عمار کا ہے، یعنی یہ سائیکل جو ہے وہ عمار کی ہے۔ حاضی جدیدۃ، یہ سائیکل نہیں ہے۔ جدید اب نئے کو کہا جاتا ہے، لیکن جدید مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جدیدہ۔ اب اس کے ساتھ تا ملا دے تو وہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا۔ ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کا دراجہ جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی پرانا ہے۔ جدید نئے کو کہتے ہیں اور قدیم پرانے کو کہتے ہیں۔ انس کی سائیکل پرانی ہے۔ حاضی ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے۔ یہ جمیلۃ جداً، یہ بہت خوبصورت ہے۔ جمیلہ خوبصورت کو کہا جاتا ہے، جداً اس میں تھوڑی سی تاکید لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ایک چیز خوبصورت ہے اور ایک بہت خوبصورت ہے، اسی طرح جمیلہ خوبصورت کے لیے اور جداً جو ہے بہت خوبصورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ بھی ہمیں سکھائے ہیں مؤنث میں، جیسا کہ جمیلۃ، قدیمۃ و جدیدۃ، ان کا استعمال بھی ہمیں سکھا دیا ہے۔ حاضی ملعقۃ، یہ ملعقہ ہے، ملعقہ چمچ کو کہا جاتا ہے، یہ چمچ ہے۔ وحاضی قدر، اور یہ دیگچی ہے۔ قدر اب مؤنث ہے، کیونکہ قدر میں اگرچہ ظاہری کوئی تا اس میں استعمال نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی قدر کا استعمال عربی میں مؤنث کیا جاتا ہے۔ اس کو ایسی چیزوں کو مؤنث سماعی کہتے ہیں عربی میں۔ مؤنث سماعی یہ مطلب یعنی وہ الفاظ جو مؤنث عرب کے استعمال سے ہی مؤنث استعمال ہوئے ہیں، ان سے جب سنا گیا ہے تو وہ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو یہ چیزیں مؤنث سماعی ہے، جیسے قدر شو، اسی طرح ارض شو، ارض بھی جو ہے وہ کیا نام ہے، مؤنث ہے، ارض، اس زمین کو ارض کہا جاتا ہے نا، تو وہ مؤنث، اس کا استعمال بھی مؤنث ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی تا ظاہری نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تا مقدر ہوتی ہے، اور یہ عرب کے سماع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان سے سنا جاتا ہے اسی طرح، تو اسی طرح بولنا پڑتا ہے۔ وحاضی قدر، یہ دیگچی ہے۔ الملعقۃ فی القدر، چمچ جو ہے وہ دیگچی کے اندر ہے۔ فی جو ہے وہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے اندر ہونا، جیسے کہ فی البیت یعنی گھر میں، اور فی القدر یعنی دیگچی میں، اسی طرح فی الغرفہ یعنی کمرے میں۔ فی اس کا استعمال پہلے گزر چکا ہے، اسی کے لیے ہوتا ہے۔ حاضی بقرۃ فلاح، یہ کسان کی گائے ہے۔ فلاح جو ہے وہ کسان کو کہا جاتا ہے، فلاح، اور بقرہ جو ہے وہ تو گائے کو کہا جاتا ہے، بقرہ مؤنث ہے، اس لیے حاضی کا استعمال ہوا ہے۔ حاذا انف، یہ ناک ہے، عربی میں انف کو، ناک کو انف کہا جاتا ہے۔ وحاذا فم، یہ منہ ہے، یہ منہ کو فم کہا جاتا ہے عربی میں، تو اس طرح کا استعمال عربیت میں ہوتا ہے۔ حاضی اذن، حاضی اذن، یہ کان ہے۔ اب اذن جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی طرح حاضی عین، عین جو ہے یہ آنکھ ہے، عین بھی مؤنث ہے۔ انسان کے اعضاء میں سے، بدن کے جو اعضاء ہے ان میں سے جو اعضاء ڈبل ہے تو ان کو مؤنث، وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 2 کان ہیں بندے کے تو کان اب مؤنث ہے۔ اب کان کو جب بھی آپ اسماء اشارہ سے آپ تعبیر کریں گے تو اس کے لیے آپ حاضی لے کر آئیں گے، اسی طرح آنکھ کے لیے آپ حاضی لے کر آئیں گے، ہاتھ کے لیے بھی
کیونکہ دو ہاتھ ہے تو دونوں ہاتھوں کے لیے آپ حاضی کا ضمیر لائیں گے کیونکہ یہ ہاتھ مؤنث ہے. قرآن میں ہے بل یدہ مبسوطتان، مبسوطتان یعنی مؤنث کی ضمیر وہاں پر صیغہ استعمال ہوا ہے. اگرچہ مذکر ہوتا ہے تو مبسوطان پڑھا جاتا، لیکن مبسوطتان ایک تا زائد کی گئی ہے کیونکہ یہ ہاتھ جو ہے مؤنث ہے. اسی طرح کیا نام ہے ٹانگیں جو ہے وہ دو ہے تو ان کے لیے بھی کیا نام ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو جو چیزیں عربیت میں انسان کے بدن میں ڈبل ہے تو ان کے لیے وہ سب مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ يَدٌ، جیسے کہ هَذِهِ يَدٌ یہ ہاتھ ہے، وَهَذِهِ رِجْلٌ یہ پاؤں ہے. رجل پاؤں کو کہا جاتا ہے، پیر کو، یہ پیر ہے تو اس کو رجل کہا جاتا ہے. تو یہ آج کچھ اعضاء کے نام ہیں یہ دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مثالیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. کل کی تمرین، آج کی تمرین یہ ہے کہ ان چیزوں کے نام بتانے ہیں سب، یہ قلم، چمچ، کتاب، اسی طرح بیت، ان کا حاضی اور حاضہ سے استعمال کر کے ان کی بھی کچھ مثالیں لکھنی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.